أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سے پڑھتے تھے. یہی زیادہ تر پڑھنا ہے. پھر اکثر پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر کبھی کبھار تو تعوذ کو اس طرح پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. نفاثات سے نفس ہے یعنی شیطان کے جو کام ہیں وسوسے ڈالنے کے. ان تمام کی تمام قسم کے شیطانی شر سے اللہ کی حفاظت میں چاہتا ہوں. ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کافی ہے. اعوذ باللہ کے بعد اللہ کے دو نام اور اضافہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم، وہ اللہ تعالیٰ جو سنتے بھی ہیں، ہماری حالت کیفیت کو جانتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت چاہیے ہمیں اس شیطان مردود سے جس کا کام وسوسے ڈالنا، برائی کی طرف مائل کرنا، رغبت کرنا ہے. شیطان نے جب سینہ تنا کر نافرمانی اور تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اے رب تو دیکھ لینا تیرے بندوں کو میں کہیں کا نہیں رکھوں گا. اس وقت کے جوابات کلام پاک میں کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا. تو جو طریقہ چاہے اپنا لے، بھلے ان کے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سواریوں میں بھی شریک ہو جا، لیکن ہر کوئی بندہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. جس پر فضل ہوگا میرے خالص مخلص بندے اس سے محفوظ رہیں گے، اور میں اپنے بندوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا قول عطا کروں گا. تو اب تیرا کیا چلے گا؟ ہر قسم کی آفت میں بھی تعوذ پڑھنے کا، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی جب شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اعوذ باللہ پڑھ لو. جو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اللہ سے. آج کی آیتوں میں ہے قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم. اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لکھے پڑھے یہودیوں کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے جاننے کے باوجود بھی علمی طریقے سے جو جہالت کرتے تھے، دو رخی پہلو اختیار کرتے تھے. خود دین اسلام آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین نہ کر اللہ کی آخری کتاب کلام پاک کے اوپر بھی یقین نہ رکھ کر کا ایک قسم کے وسوسے اور غلط طریقے رائج کرتے تھے. دین اسلام سے ہٹانے کے لیے اس کا تذکرہ کر اس قسم کے سخت بہکانے والے لوگ ان کے پاس مسلمان ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے میں لاکھ کوشش کریں تو وہ لوگ تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تمہارے اسلام کو اپنانے والے نہیں ہیں. مزید ان کی ایک کیفیت آج کی اس آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن میں جہاں جہاں الَّذِينَ آمَنُوا آتا اردو ترجمہ ایمان والے. لفظوں کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے. الَّذِينَ وہ تمام لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے. اتنا لمبا ترجمہ کرنے کی بجائے
الذین آمنوا ایمان والوں، الذین کفروا کفار کافرین، الذین نافقوا منافقین۔ لقو یہ عربی کا لفظ، اردو میں بھی ہے لقاء سے ملاقات، یہ عربی لفظ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، اور یہ یہودی جو دو رخی اختیار کرنے والے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کو مسلمانوں کو غلط فہمی میں رکھ کر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچاتے ہیں اور رچا رہے تھے اور رچائے تھے، اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ملاقات جب ان کی ہوتی ہے تو قالو کہتے ہیں آمنا، جی ہم بھی مومن ہیں، تمہارے دین اسلام کو صحیح مانتے ہیں، ہم بھی اس کو اپناتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، خلا تخلیہ، خالی ہونا، جب تنہائی اختیار کرتے ہیں ان کے اپنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے ہیں، یعنی ان کے اپنے یہودی، ان کے اپنے ذہن ہم خیال لوگوں سے یہ کہتے ہیں قالو اتحدثونہم، یہ لکھے پڑھے، دیکھو مسلمانوں سے مل کر تم ان کی کتاب کی تصدیق، ان کے اسلام کی تصدیق کرتے ہو، کبھی تورات کے اندر بھی اس قسم کی حقیقت کا ذکر ہے، کیا تم اس کو بیان کر دیتے ہو؟ تو حدیثو اسی سے حدیث، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بیان کر دیتے ہو وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھی ہیں، یعنی ظاہر کی ہیں تمہارے اوپر، یعنی کتاب اللہ تورات کے ذریعے سے، یعنی جانتے تھے اسلام کی حقیقت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو، لیکن جانتے ہیں اور مانتے ہیں کا ذکر نہیں کرتے تھے، چونکہ مخالفت کرنا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو مسلمانوں کی تائید لینے کے لیے کبھی اکا دکا باتیں تورات کی جب ذکر کر کر ہم خیالی اختیار کرنا چاہتے تھے تو ان کو روکنے کے لیے کہتے تھے تم کیوں بیان کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اگر کر دو گے تو کل روز قیامت تمہارے رب کے پاس یہی لوگ تمہارے خلاف میں حجت پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے کہ دیکھو یہ جان کر بھی انجان ہے، لہذا اپنے خلاف میں دلیل اور ثبوت کیوں پیش کرتے ہیں؟ افلا تعقلون، اپنے لوگوں کو کہتے وہ لوگ کیا تم سمجھتے نہیں کہ سمجھنے عقل نہیں؟ افلا تعقلون کس سے کہنا ہے؟ دو موقع، وہ لوگ کہنا ہے یا ان کا جملہ ہے ان کے لوگوں سے جس کو ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں ذکر فرمایا، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ عقل کے بہانے گھیٹی ڈالنا مان کر عقل کا لفظ، جو سمجھدار ہوتا ہے ساری زندگی کے ہر پہلو میں سوچ سمجھ کر کہتا ہے تو بات سمجھ کے کرتا ہے، اور جو ان باتوں کو مان کر ڈھنگ سے نہیں کہتا خود انسان اس کو کہتا ہے کم عقل ہے، بے عقل ہے، نا سمجھ ہے، تو اس کو مرادی ترجمے میں آ گیا عقل، جاننا، سمجھنا۔ کیا تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اپنے راز ان کے سامنے کیوں فاش کرتے ہو؟ عند ربکم کے بعد وقت ان کی بات ختم ہو گئی، اب ایمان والوں سے، مسلمانوں سے خطاب، تو دوسری طرف سے جی افلا تعقلون، اے مسلمانوں کیا تم اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ ان کی دوہری چالوں سے اس کو بھی سمجھو، یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے دور کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں، تمہارے رب میں ان کی کیفیتوں کو جو ان کے دلوں میں ہے، جو خفیہ طور پر کرتے ہیں، جو سینوں میں محفوظ مخفی رکھتے ہیں، اس کو تو ظاہر کر دیا، اب تم کو اشارہ و تاکید کر دیا تمہارے رب نے کہ تم عقل سے کام لو، کام لیتے ہوئے اپنی دین کی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، آگے بڑھو۔ اور اس قسم کی حرکت کرنے والے سے چاہے یہودی ہو کہ غیر یہودی، تمام انسان، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے والا یا ایسا کہنے والا، ایسا ذہن رکھ کر آگے بڑھنے والا، ایسے لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں،
وما ان تمام چیزوں کو جو وہ لوگ چھپاتے ہیں. سر الراز بھید مخفی رکھنا چھپا. اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے. شاید اسی مناسبت سے اردو والوں نے اپنے سر کو سر کہہ دیا. اس کے سر میں شاید جو زبان بن گئی. اس لیے کہ اکثر بھی اسے ہو ذرا سا وقفیت پیدا کر کر اردو کے اندر غور کرتے چلے 50 سے 60% الفاظ عربی ہی ہے. تلفظ اور طریقہ تھوڑا سا بدلا ہوا. تو ان اللہ یعلم یعنی ایک عقیدہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے رب کے بارے میں ہر انسان کو بتا دیا گیا. یہ سمجھے انسان کہ تم جتنی چیزیں چھپا کر رکھتے ہو مخفی رکھتے ہو کسی کو پتہ نہیں دیتے ہو راز کو راز رکھ کر پھر اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہو اس سے پہلے سمجھ لو تم اپنے رب کی حقیقت کے بارے میں کہ وہ تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے. ہر قسم کے شک کو دور کر کر یقین والی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے. تو انا یا انا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے ترجمے میں کر دیتے ہیں یقیناً یا بے شک. یقیناً یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں تم جو وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون اور جس کو ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہر اور باطن کوئی دو چیزیں الگ نہیں. اللہ کے علم کے لحاظ سے انسانوں کے لیے میں کوئی ظاہر کیا تو آپ کو پتہ چلا, میں مخفی رکھا تو آپ کو پتہ نہیں چلا. انسان اپنے مزاج کے اوپر سوچ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. جیسا میں انسانوں کے پاس چھپا دیتا ہوں ظاہر نہیں کرتا ہوں تو اپنے خیال سے سوچنے لگا اپنے رب کو بھی کہ کیا میرا رب جانتا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ سمجھ لو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم جو کچھ بھی کرو چاہے کھلا کرو یا پوشیدہ کرو تمہارا رب خوب جانتا ہے. جب جانتا ہے تو حساب و کتاب لے گا. وہ مانی کی دن ہے. یہاں تک حال لکھے پڑھے لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے طریقے علمی انداز میں تقریری انداز میں ہدایت والے انداز میں خیر خواہی انداز میں آ کر جو چیزوں کو بگاڑتے ہیں ان کا تذکرہ. اب انسانوں کا ایک فریق ہے جو کتابی تعلیم سے ناواقف ہے. مثلا قرآن ہے. قرآن کے اندر لفظ لفظ ترجمے کے ساتھ اس کے مطلب کے ساتھ اس کے معنی کے ساتھ پھر اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائی اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. ہر زبان میں ترجمے ہیں پھر یہ وہ جانتا کرتا ہے. لیکن ایک طبقہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کتاب اللہ کے اندر اس کے ترجمے کے ساتھ وہ جانتا نہیں. کسی اور زبان کے ساتھ پڑھنے کی حقیقت سے واقف نہیں لیکن اس کے اندر ایک ذوق اور شوق ہے. محفلوں میں جاتا ہے لوگوں کے سامنے مسئلہ اٹھاتا ہے یہ بحث سنتا ہے ان سے کچھ سنا ان سے کچھ سنا اس کے اوپر سمجھ کر یہ بات دبا دی. تو ان کو کہتے ہیں ناخواندہ طبقہ جس کو آپ جاہل کہتے ہیں. اس سے بھی آپ مخاطب ہو کے دیکھیے کہ ایک حکمت کی باتیں بھی بتائے گا جبکہ لکھا پڑھا ہوا نہیں. اس لیے علامہ بالقلم یہ چیز بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ علم قلم سے ہی بغیر لکھے پڑھا جاننے خوب جاننے والے کو بھی حقیقت کے لحاظ سے عالم ہوا ہو جاننے والا لیکن اس کو عالم نہیں کہتے. علم کا تعلق لکھائی پڑھائی سے چاہے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں چاہے مہارت پیدا کریے چاہے مہارت پیدا کریے. اس لیے سب سے پہلی آیت جو نازل اقرا بسم ربک الذی خلق خالق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم قلم سے. سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں یہی ثبوت اور یہی وضاحت کرنا ہے. تو لہذا جو لکھا پڑھا ہوتا فانی ہے اس کو ہم آپ اپنے معاشرے میں بھی اس کو جاہل کہتے ہیں ان پڑھ کہتے ہیں رہتے اس کو کچھ لکھنا آتا پڑھنا آتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اب انہیں یہودیوں میں سے وہ تو لکھے پڑھے ہوئے لوگ تھے جس کے اندر ان کے علماء بھی تھے
لیکن ان میں کیا ایسے لوگ بھی ہیں امیون نا خواندہ، امن کے معنی ماں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی چیز علمی اعتبار سے کوئی چیز منتقل نہیں ہوئی اس کے اندر۔ پڑھنے کے لیے کتاب سے جڑنا، ہاتھ میں قلم لینا، قلم اور کتاب کے ذریعے سے جڑنے کے بعد جو جڑتا ہے وہ خواندہ، پڑھا ہوا، لکھا پڑھا شخص، پڑھا ہوا بھی کہتے لکھا پڑھا، اردو میں وہی محاورہ ہے۔ اسی لیے ناخواندگی کو عربی کے اندر امیت، ومنہم امیون، ان میں سے بعض ناخواندہ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ یہ کتاب کیا ہے، کتاب کی حقیقت کیا ہے، کس کے اندر کیا چیز ہے، اور اس کتاب کے جاننے اور سمجھنے کے اصول کیا ہے، پڑھنے کے، یہ سب وہ جانتے نہیں۔ ہاں البتہ ان کے پاس امانی کیا، کچھ ایسی سنے سنائی ہوئی چیزیں، یعنی تمنا کی ہوئی، اس سے کچھ سیکھا، اس سے جانا، اس نے بتا دیا، یعنی کہتے کہ میں یہ کرنا کرتے، یہ صحیح ہے کرتے، یہ نہیں کرتے، کہتے کہ کہاں سے کہتے کہ مجھے کس نے فلاں سے سنا، فلاں سے کہتا ہے۔ ایسے لوگ ایک طبقہ ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس تو لکھا پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے تو وہ صرف ظن ہے، وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے۔ عام عربی میں ان کے معنی اگر ان کے بعد آدمی اللہ جب آتا ہے تو نہیں کے معنی ہو جاتے ہیں، دو نہیں، نہیں نہیں ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے، فائدہ ہے نفی نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر، تو لا الہ الا اللہ بولو، ان الہ الا اللہ بولو، ما الہ الا اللہ بولو، حل الہ الا اللہ بولو، ترجمہ ہے زبان کے اعتبار۔ یہ طبی انداز سے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ مفہوم کی وضاحت آ گئی، یعنی اب ترجمہ کے نہیں ہیں وہ لوگ مگر ہیں تو وہ ظن وہم گمان کرتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا ان کے پاس جو کچھ علم ہے صرف گمان، خیالات، وہم اور سوچ کی بنیاد کے اوپر ہے، کتاب اور قلم کی بنیاد کے اوپر، یعنی باضابطہ لکھائی پڑھائی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، اور یہ لوگ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی دینی اعتبار سے دوسرے کو اصلاح کرنے کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر ان کے سامنے کیا کرتے ہیں، وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ بعض ایسے ہیں، بعض ایسے بہکانے والے، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ لکھ کر دیتے ہیں کتاب کو بھی بتاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نقل کر کے بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اللہ کی کتاب۔ یہ مستقل سازشیں چلتی تھیں، چلا کرتی ہے، تو اللہ کی کتاب جو تورات ہے اس کو نقل کرتے تھے، بیچوں جگہ جہاں چیزیں بدلنا ہے وہ بدل بھی دیتے تھے، کہ کس قسم کی تبدیلی لائی گئی پتہ تک چلے گا۔ اس سابقہ امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور سابقہ امتوں میں اللہ کی کتاب کے حفاظ کرام ہونے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخر کتاب کے لیے اللہ کی کتاب کو یاد کرنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے آسان کیا، تو لہٰذا اگر جس کو جتنا قرآن یاد ہے تو سمجھے کہ اللہ نے یاد دلایا ہے، اللہ نے یاد دلایا، تو یاد ہوتا ہو اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا کام بھی وہی چاہیے، یعنی نام حفیظ علیم، تو یاد دلاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ثم یقولون لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسی حرکتیں انسان کرتا کیوں ہے، وہ کرتے کیوں تھے، آپ کو اپنا کرنے کے لیے، آپ کو اپنا کرنے کے لیے، اس سے کچھ دنیاوی غرض اپنے لیے پانے کے لیے، جس کو نام دو، رشوت کا دے دو، چاہے کھانے پینے کی شکل کے انداز میں ہو، کسی بھی قسم کے انداز میں ہو،
یا اپنی دنیاوی اغراض کسی بھی قسم کی غرض کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ ثمناً قلیلا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے سب سے بڑی چیز جو کیا انہوں نے تورات کے نسخوں میں سے اکثر نسخوں میں سے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزماں کے پیغمبر ہونے کا آپ کے نام کا نہ تذکرہ تھا اس کو ہٹا دیا. انہی لوگوں کی سب سے بڑے راہب عام عالم سے بڑھ کر اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا عالم حبر، عربی میں احبار، حبر احبار. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احبار میں سے ایک تھے، کم و بیش تورات کے حافظ، اور ان کے فالوورز بھی بہت بڑی جماعت اتباع کرنے والے. وہ اسلام قبول کرے تو وہ اسلام لائے. ان کے جتنے فالوورز تھے، ماننے والے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ سب کے سب اسلام قبول. ایک مرتبہ بحث کے لیے یہودی علماء آئے تو پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا. آیت رجم جو ہمارے اس کلام پاک میں ہے وہ بالکل اسی قسم کے احکام تورات کے اندر بھی ہیں، یعنی زنا سے متعلق سزا کا. وہ اس کو ہٹا دیے، اس میں تبدیلی پیدا کر دی. جب بحث کے لیے آئے تو اپنے تورات بھی لے کر آئے، اس قسم سے لا کر بتایا کہ دیکھو تورات میں فلاں یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اس کے فوری بات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ، فلاں صفحہ نمبر، فلاں سطر کے پاس وہ انگلی رکھو، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی مانتے تھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی. اب ان کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا یہ سمجھاؤں مجھے. چلو وہاں پر انگلی رکھو، اب پڑھو. اب سب کے سامنے انگلی ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تھی، دیکھیں تو وہی چیز حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں نازل فرمایا. جتنے انکار کرنے والے حقیقت ہے کہ وہ سب جانتے تھے، صرف مانتے نہیں تھے. اپنے اخلاص کی تکمیل نہ ہونے کے ڈر سے. فویل لہم، اللہ کا ارشاد ہے. اب ان کے واقعے کو ذکر کر کر اس امت کے لیے بھی تاکید و تعلیم، اس قسم کی کوئی حرکت یہ کرا تو اس کے لیے بڑی ہلاکت و بربادی ہے دنیا میں بھی، اور دوزخ کے عذابوں میں سے بھی خطرناک عذاب اس کے لیے. ویل کے معنی دو عام عربی کے اندر لفظ ویل ہلاکت، بربادی، شرارت حد درجے کی جو کرتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں ویل. کہیں ترجمہ ہلاکت کا، کہیں بربادی کا کرتے ہیں. پھر اسلام نے آ کر اس کا ایک معنی اور اضافہ کر کے فرما دیا، دوزخ کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا دوزخ کا ایک پہاڑ ہے، وہاں دوزخ کا بھیانک خطرناک حصہ ہے جو دوزخ کی حرارت کی جب جب کمی ہوتی ہے اس کمی کی بھرپائی اسی ویل مقام سے ہوتی ہے. چاہے یہ مانا لو چاہے وہ مانا لو، دونوں کے دونوں ہلاکت و بربادی کے چاہیے، کوئی مبارکبادی کے نہیں ہے. تو ویل لہم، تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے یا دوزخ ہے ان کے لیے جو لوگ اس قسم سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بڑھا کر کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ مذہب میں ہے. ویل لہم ما یکسبون، ایسی حرکت کرنے والے بڑے برے ہوتے ہیں. یہ ذکر کیا اس وقت یہ بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھپائی بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، کہ حق ظاہر کر رہے ہیں یا باطل ظاہر کر رہے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. اگر اس حقیقت کو نہ سمجھ کر کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، تو پھر اپنے آپ کو للہیت کا دعویٰ کیسا کرتے ہو. اس کے اوپر تنبیہ، ایسا کرنے والوں کے لیے عذاب اگلے آنے والے آئے.